بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق سے ہم سب اللہ پر ایمان کے اظہار کے ساتھ اور اس کی حمد و ثنا اور شکر کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لیے اور پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت اور رحمت اور فضل کی دعا کے ساتھ آج کا ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے اور یہ جی چاہتا ہے کہ اس توفیق پر بار بار اس کا شکر ادا کیا جائے۔ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور بلا شبہ آپ شکر ادا کرتے ہوں گے، اور شکر ویسے تو اللہ کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ سب کچھ اس کی طرف سے ہے، سب کچھ اس کا ہے اور اس کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور پھر شکر کا ایک بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ میری کسی نعمت پر یا میری طرف سے کسی توفیق پر میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس نعمت میں اور اس توفیق میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم بجا طور پر یہ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اس میں اضافہ فرمائے گا، ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے گا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے گا، اور سیدھے راستے کے ساتھ ہی مشروط ہیں اللہ کے انعامات، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس طرح اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے انعامات کا بھی حقدار بنائے گا۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ نمل کا یہاں سے 5واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ صرف اس کی ایک آیت جو ہے، یہ 59 نمبر، یہ 19ویں پارے میں ہے، اور باقی سارا رکوع جو ہے وہ 20ویں پارے میں ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے جس مضمون کے بارے میں میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ مضمون ہے، یہی قرآن کا اصل مضمون ہے۔ مطلب قرآن کے مضامین کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے، اور یہ توحید کا مضمون ہے۔ اور یہ بات واقعی بڑی مطلب قرآن کے بارے میں حیران کن بھی ہے، دلچسپ بھی ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی ذکر سے کہیں زیادہ اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی قدرتوں کا، اس کی نعمتوں کا، اور پھر اس کے حقوق کا ذکر ہے۔ اور اگر اس جملے کے بارے میں جو میں نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، اس جملے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ قرآن میں سارا ہی ذکر اللہ کا ہے، تو یہ بھی بالکل کوئی غلط نہیں ہوگا۔ مطلب اگر رسالت کا ذکر ہے تو اس میں بار بار یہی بات ہے کہ ہم نے رسول بھیجے۔
اگر کتابوں کا ذکر ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہم نے کتابیں نازل کی ہیں. یہ اب قرآن مجید کی جو صفات ہیں، ان صفات کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی صفت ہے اور قرآن کی باقی ساری صفات اس صفت کے تحت ہیں، وہ صفت یہ ہے کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے، کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو پھر قرآن کا ذکر بھی توحیدی کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر بھی توحیدی کا ذکر ہے، اور پھر جو آخرت کا ذکر ہے وہ کس کا ذکر ہے؟ اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے، اور ایک مطلب ان انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اور اس آزمائش کا نتیجہ جو ہے اس نے روز قیامت نکالنا ہے، اور یا اس نے لوگوں کو اچھا بدلہ دینا ہے اور یا ان کو عذاب دینا ہے. تو وہ بھی آخرت کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ اللہ کی جو ذات ہے، حضرت حق جو ہے، اس کی معرفت اور اس کی پہچان ہی اصل چیز ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کی پہچان حاصل ہو جائے، اور قرآن مجید میں اللہ نے جو اپنی صفات کی تصویریں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں ان کو بندہ سمجھ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا جو ذکر کیا ہے اس میں اپنی عقل کا تھوڑا سا استعمال کرے، اور پھر اس کی جو نعمتیں ہیں، جو اس کی مطلب ہر چیز اس کی نعمت ہے، جو اس کی رحمت کی علامت ہیں، ان پر غور کرے، تو اصل تو چیز اور اس معرفت کے ذریعے پھر ایمان لے آئے تو بس بات ختم ہو گئی. پھر تو اگر وہ ایمان کی دولت مل گئی، اللہ پر ایمان کی دولت مل گئی، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے پھر ساری چیزیں جن کی خبر اللہ دیتا ہے اور حکم اللہ دیتا ہے ان پر ایمان نصیب ہو گیا، تو حقیقت یہ ہے کہ بس سب کچھ نصیب ہو گیا. اس لیے قرآن مجید میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی ذکر سے زیادہ اللہ کی ذات کا، صفات کا، اس کی قدرتوں کا، نعمتوں کا، اس کے حقوق کا، اس کے احکام کا ذکر ہے، اور سارا ہی ذکر اللہ تعالیٰ کا. اب اس میں جو مطلب ویسے ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک الجھن جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے یا شیطان اس کو ڈالتا ہے، جو انسان کا ازلی دشمن ہے، یا اس ماحول میں جس ماحول کو ہم دنیا کا جدید ماحول کہتے ہیں اور سیکولر ماحول کہتے ہیں، اور جس ماحول میں انسان نے مطلب ہمارے خیال کے مطابق بہت زیادہ ترقی بھی کی ہے، اور پھر وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی بندگی سے دور بھی بڑھا ہے. تو اس ماحول میں توحید کو اس طرح سمجھنا اور توحید کا اس طرح حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، جس طرح کی ڈیمانڈ قرآن نے کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ مطلب مشکل لگتا ہے. اور اس میں جو جدیدیت ہے، جو اس توحید کو سمجھنے کے معاملے میں جو رکاوٹیں، یہ جدید زمانہ، جدید کیا ہے؟ یہ جدیدیت اصل میں قدیمیت ہے اور جاہلیت ہے. کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ جدید جاہلیت ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ قدیم جاہلیت ہے. اور یہ جاہلیت جو ہے، یہ انسان کے
ذہن میں، جو ایک بالکل انسان کیا چیز ہے اس کائنات میں، یہ جو پوری کائنات ہے اس میں انسان مطلب اگر اپنے آپ کو دیکھے تو وہ بہرحال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات کے مقابلے میں۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ بھائی دیکھیں ہم توحید پر کو کس طرح سمجھیں اور کس طرح اس پر ایمان لائیں کہ وہ توحید اور حضرت حق اور اس ذات جو ہے وہ غیب میں ہے، وہ مطلب ہے کہ پوشیدہ ہے۔ تو میں نے مطلب ہے کہ میں درمیان میں ان درسوں میں یہ اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت تو بالکل ایمان بالغیب ہی پر دعوت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو ظاہر کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر اس کو مطلب اپنی ذات کو ظاہر اس طرح کر بھی مطلب ہے کہ اس نے کیا بھی نہیں کہ یہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اس کے سامنے ظاہر ہو اور اس کے جلال کو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس کو دیکھ سکے یا اس کا مطلب اس کو سہار سکے۔ وَخَرَّ صَعِقًا موسیٰ والی بات ہی بننی ہے کہ بے ہوش ہو کے گرنا ہی ہے اور ختم ہی ہونا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کو پورا تو ظاہر نہیں کیا، وہ تو بالکل ایک یعنی تجلی اللہ نے ظاہر کی۔ تو یہ غیب ہی ہونا چاہیے اور غیب ہی پر ایمان بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے کی دعوت تو دی ہے، لیکن اس نے کچھ چیزوں کو ظاہر کیا ہے اور انسان کو یہ کہا ہے کہ اس ظاہر کو دیکھے، اس پر غور کرے، اور اس کے پیچھے جو پوشیدہ طاقت ہے، جو پوشیدہ نہیں ہے، وہ ان مخلوقات میں بالکل ظاہر ہے، لیکن اس کو مان جائے۔ یعنی کچھ چیزوں کو اللہ نے ظاہر کیا۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، ظاہر ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف لیول کے لوگ جو ہیں وہ اس درس کو سنتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس پر ضرور غور کریں کہ اس نے تو کچھ چیزوں کو ظاہر کر کے غیب پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور جو ظواہر اس نے ظاہر کیے ہیں ان میں سے جو پہلا ظاہر ہے وہ یہ کائنات ہے اور خود انسان ہے جس نے غور کرنا ہے۔ اب یہ کائنات جو ہے، یہ جتنی انسان جانتا ہے، دیکھتا ہے، یا جو کائنات اس کے ادراک سے بہت دور ہے، اور پھر یہ خود اپنا وجود جو انسان کا ہے، یہ جو میڈیکل سائنس جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، تو مطلب اس کا اس انسان کے وجود کا ایک ایک سیل جو اس کا مادی وجود ہے، حالانکہ اس کا تو ایک روحانی وجود بھی ہے جس کا ویسے کوئی مطلب جس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ مثلا جان کی کیا شکل ہے، اور پھر جذبات کی کیا شکل ہے، مثلا محبت کی کیا شکل ہے، غصے کی کیا شکل ہے، اور مطلب حسد کی کیا شکل ہے، یا مطلب یہ جو جذبات انسانی جذبات ہیں وہ کوئی متشکل تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی ان کا بھی تو وجود تو ہے۔ تو یہ جو انسان ہے یہ بھی ظاہر ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی ظاہر کیا ہے اور اس انسان کو بھی بہرحال ایک حد تک ظاہر کیا ہے۔ گو میڈیکل سائنس اس دنیا کے آخری دن تک جتنی ترقی کر جائے، وہ اس انسان کے جو حقائق ہیں اس کے اندر ان کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے گی۔ بہت ہی عجیب ہے سلسلہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری چیز کو ظاہر کیا ہے،
اور وہ ہیں انبیاء۔ اب انسان کے پاس اس پوری کائنات کی اور زندگی کی حقیقت جاننے کے لیے کوئی سورس نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے۔ صرف ایک ہی سورس انبیاء کا ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کائنات کو، اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اس ذات نے مطلب ایک خاص سورس کے ذریعے اس کا علم دیا ہے، اس کی خبر دی ہے۔ اب وہ جو انبیاء ہیں اور ان کی دعوت ہے اور ان کی شخصیت ہے اور ان کا اظہار ہے اور ان کی قربانیاں ہیں اور ان کا کریکٹر ہے، وہ مطلب وہ کوئی پوشیدہ چیز تو نہیں ہے، اور پوری انسانی تاریخ میں اس کا تسلسل موجود ہے۔ مطلب آج سے ہزاروں سال پہلے جو نبی آیا ہے اس نے بھی وہی بات کی ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کی ہے، اور نبیوں کے درمیان جو ہے وہ بڑی بڑی صدیوں کا فاصلہ بھی ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو یہ چیز بھی تو ظاہر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز جو ظاہر کی ہے وہ اپنی کتابیں ہیں، علم وحی ہے۔ اب علم وحی، پہلا علم وحی جو ہے اس کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ قرآن تو کوئی غیب چیز نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ایک کلام ہے، یہ ایک کتاب ہے، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کو اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ اب کم از کم مطلب اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن جو ہے اس کو کوئی بندہ سنے یا پڑھے اور سمجھے اور پھر وہ اللہ کی ہستی غیب پر ایمان نہ لائے، نہیں سمجھ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ظاہر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مطلب ایک بات اور بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ سمجھائی ہے کہ دیکھو تمہاری اپنی زندگی، اپنا تمہارا وجود جو ہے اور اس کائنات کا جو وجود ہے، اس میں ایک بات کو سمجھو کہ ایک تو مطلب بہت بڑا دائرہ اس زندگی کا ایسا ہے جس میں سرے سے انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تکوینی دنیا ہے، اللہ کے امر پر چل رہی ہے۔ خود انسان کے وجود کے اندر بڑی تکوینی دنیا ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثلا آنکھ ہے، اب آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا بااختیار سمجھتا ہے، کیا یہ انسان یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس آنکھ سے سننا شروع کر دے اور کان سے دیکھنا شروع کر دے؟ کیا یہ انسان کوئی اس طرح کا اختیار رکھتا ہے کہ بھئی زبان سے یہ کوئی چیز پکڑنا شروع کر دے اور ہاتھ سے بولنا شروع کر دے؟ مطلب اس کائنات میں، اور خود انسان اپنے وجود میں دیکھے گا تو اس پوری زندگی میں، پورے نظام میں جو بہت بڑا دائرہ ہے اس میں تو انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک تھوڑا سا دائرہ ہے جس کو اخلاقی دائرہ کہتے ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ مطلب اس کو ایک اخلاقی حیث دی گئی ہے، جس حیث کے اندر مطلب یہ پہچان ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خیانت ہے، یہ امانت ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ شقاوت ہے، یہ سخاوت ہے، یہ بخل ہے، یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ فساد ہے، یہ امن ہے۔ مطلب انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ ایک اخلاقی حص جو ہے وہ انسان کو دی گئی ہے۔
اور پھر اس انسان کو جو ایک چیز بڑی نمایاں دی گئی ہے وہ علم ہے، وہ بھی کوئی علم مکمل نہیں ہے، لیکن بہرحال اسے جو علم الاسماء کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جبلت میں ڈالا تھا، اور یہ جو علوم ہیں یہ اس کے پاس ہیں، اور ان علوم کے ذریعے یہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور اس کائنات کی چیزوں کو پہچانتا ہے، اس کا انالیسس کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان کو جوڑ جاڑ کے نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب علم ہے اور ایک اخلاق ہے۔ اور پھر مطلب یہ جو میں چیزیں بنیادی طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنا سمجھا سکوں گا، کہ یہ اشارے ہی ہیں، ان کی بنیاد پھر انبیاء نے اور کتابوں نے جو متعین کیا ہے انسان کی زندگی کا مقصد، وہ یہی ہے کہ انسان کی جو اختیاری زندگی ہے، اور اس کی جو تشریعی زندگی ہے، اور اس کی جو اخلاقی زندگی ہے، اور اس کو جو اس کائنات کی چیزوں پر استعمال کا جو اختیار ہے، اس کو وہ اللہ کے حکم کا پابند کرے، اللہ کو پہچانے، اس پر ایمان لائے، اور اس کو وہ اللہ کے حکم کا پابند کرے۔ دراں حالانکہ انسان کو یہ اختیار اسی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ وہ اس اختیار کا غلط استعمال بھی، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے مطلب انبیاء کے ذریعے انسان کو بار بار یہ کہا کہ نہیں، مطلب جو تمہاری ایک تشریعی اور آزاد زندگی ہے، اختیارات جس میں ہم نے تمہیں آزادیاں اور اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور یہ جو اخلاق کی حص بھی بنیادی، اس کے بارے میں جو ہم نے طریقہ زندگی اور مقصد زندگی تمہارے لیے متعین کیا ہے، اس مقصد کو بھی اختیار کرو اور اس طریقے کو بھی اختیار کرو۔ اور یہی آزمائش ہے، اور یہی وہ امانت ہے جس کا ذکر سورہ احزاب کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں اور علم اور اختیارات اور آزادیوں کو انسان کے حوالے کیا، اور کہا کہ بھئی ان کو تو نے میرے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور تو ان کو میری نافرمانی میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہی امانت اس پر ڈالی گئی، اور اسی امانت میں اگر یہ دیانتداری کا مظاہرہ کرے گا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ساری آزادیوں سے، سارے اختیارات سے دستبردار ہو جائے گا، اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کا استعمال کرے گا، تو کامیاب ہوگا، ورنہ ناکام ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو یہ مطلب میں نے انڈر پریشر ہو کر یہ گفتگو کی ہے کہ بھئی یہ توحید جو ہے، یہ اس ماحول نے، یہ جو ماحول اس وقت انسانوں کی زندگی کا ہے، اجتماعی ماحول خاص طور پر، جس طرح ظلم اور فساد اور بے دینی اور الحاد اور دہریت اور شرک جو ہے وہ انسانی زندگی میں غالب ہے، تو اس میں توحید کی بات سمجھنا ذرا مطلب مشکل بن گیا ہے، یہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں نے انڈر پریشر ہو کر یہ گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو کو آپ ذہن میں رکھیں، اس میں خود اپنے غور و فکر سے کچھ چیزیں ملا لیں، اضافہ کر لیں، اور ان آیتوں پر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہ خیر عما یشرکون۔ مگر مطلب ہے کہ تقریر کا جو آغاز ہے وہ اس طرح ہوا ہے، توحید پر جو تقریر ہے،
جو ظاہر اللہ ہی کی تقریر ہے، اس کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ اے نبی کہو کہ حمد اللہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ جو کچھ ہے، اور اس لیے ہے، اس مطلب حمد اس کے لیے اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا جو پہلا جملہ ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، کہ تعریف ساری کی ساری اس کے لیے ہے جس نے ان جہانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کا پروردگار ہے، ان کا مدبر ہے، ان کا منتظم ہے، ان کا مالک ہے۔ تعریف اس کے لیے، اور اسی لیے مطلب یہ کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ چونکہ تعریف اس کے لیے ہے اس لیے شکر بھی اس کے لیے ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ مطلب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شکر کیا ہے؟ میرا جواب یہ ہے، اور آپ کا بھی یہ جواب ہونا چاہیے کہ تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، مطلب خالق بھی ہے، پروردگار بھی ہے، مدبر اور منتظم بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، اس لیے اس کی تعریف ہے۔ تو شکر اس کے لیے، تو شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعریف اس کے لیے ہے تو عبادت بھی اسی کے لیے ہے۔ عبادت شکر ہے، عبادت شکر ہے۔ اگر عبادت نہ کی گئی تو انسان کی طرف سے شکر ادا نہیں ہوگا اور انسان پھنس جائے گا، اپنے جھوٹ پر پھنس جائے گا، اپنے جھوٹ میں پھنس جائے گا، اور انسان کو اس ناشکری اور اس نافرمانی کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب دیکھیں اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، یہ جملہ بھی ویسے کمال ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بھئی حمد تو اللہ ہی کے لیے ہے، مگر سلامتی کا حق اور سلامتی کی دعا یہ ان کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس سے مراد انبیاء بھی ہیں اور صلحاء بھی ہیں۔ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جن کو اپنے کام کے لیے اللہ منتخب کرتا ہے انسانوں میں سے۔ اب میں پھر یہاں ٹھہر کر آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ کیا کہا ہے اللہ نے، کہ بھئی حمد اور شکر اور عبادت تو اللہ کے لیے ہے، لیکن سلامتی، خیر، بھلائی، کامیابی، فلاح، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ انسانوں میں سے سلامتی میں وہ آئے گا جو اللہ کی بندگی کرے گا، اور بندگی کا چونکہ مطلب ہے کہ بہترین اور مکمل ترین نمونہ انبیاء ہیں، اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تعریف کا حقدار اللہ ہے اور سلامتی کے حقدار انبیاء ہیں، اور وہ ہیں جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ جو مختصر سی بات مطلب اللہ نے کی ہے، اسی کو سمجھیں آپ۔ یہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ اپنی جو آیات ہیں ان کے واسطے سے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں، مجھ میں شک نہ کرو، میں اللہ کا کلام ہوں۔ مطلب صحابہ جو ایمان لائے تھے، ایک تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور وہ ایک بہت بڑی علامت اور بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر صحابہ میں سے آپ اکثر کو دیکھیں گے
کہ وہ اس کلام کو سن کر ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بندہ اس کلام کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو سائنس ہے، یہ جو جدید علوم ہیں، یہ تو انسان کو زیادہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے تو مطلب آسان ہو گیا ہے اللہ کو پہچاننا۔ یہ تو موجودہ دور میں مطلب اس شیطان نے انسانیت کو اغوا کر لیا ہے۔ ورنہ یہ جو علوم ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے یہ جو علوم علم الاسماء انسان کو دیے ہیں، یہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا ظاہر ہے جس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو اے نبی کہو کہ حمد اللہ کے لیے ہے، شکر اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، اور سلامتی دنیا اور آخرت کی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے متعین مقصد پر چلتے ہیں اور اس کے نمائندے ہوتے ہیں۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، ان کے لیے سلامتی ہے، اور سلامتی ہے ہی ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ یہ جو مطلب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے اور جس قوم میں ہم نے آپ کو اٹھایا ہے، انہوں نے یہ جو مورتیاں اور یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں، یا بعد کے لوگوں نے بھی مطلب جس طرح شرک کیا اور کسی انسان کو یا فرشتے کو یا نبی کو یا ولی کو یا کسی مورتی کو مطلب ہے کہ اللہ کے مقابلے میں پتہ نہیں یہ کس طرح انسانوں نے بنائے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح مطلب یہ ستارے اور یہ چاند اور یہ سورج اور ان کی بنیاد پر انہوں نے کو بت بنائے تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو بھائی ذرا عقل کا استعمال تو کرو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ انسانوں سے یہ سوال کرے گا بھئی تم کیا لے کر میرے پاس آ گئے ہو آخرت میں؟ کیا تم نے دنیا میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا؟ اس کائنات کو دیکھتے عقل کا استعمال کرتے، اپنے آپ کو دیکھتے عقل کا استعمال کرتے، پچھلی تاریخ کو دیکھتے عقل کا استعمال کرتے، انبیاء کو دیکھتے عقل کا استعمال کرتے، ان کتابوں کو دیکھتے عقل کا استعمال کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ فرمایا گیا، بڑا یہ زبردست مطلب یہ لفظ ہے کہ اللہ خیر اما یشرکون، کہ ان شرک کرنے والوں سے پوچھو کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بنا رہے ہیں اللہ کا۔ یعنی جس اللہ کا تعارف تمہیں یہ قرآن کرا رہا ہے، اس کے جو اسماء حسنہ اور اس کی جو صفات قرآن بیان کر رہا ہے، یا اس کی جو قدرتیں تم دیکھ رہے ہو، اس اللہ کے مقابلے میں یہ جو مورتیاں ہیں ان کی کوئی حیثیت؟ ان میں سرے سے کوئی صفت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ بہتر ہے یا یہ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں ہم سے اچھا جی، اللہ کو آپ جس اللہ کا تعارف، اور وہ اللہ تو بالکل ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی رب العالمین ہے اور اللہ ہی الہ العالمین ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، جو آپ لوگ سن رہے ہیں، بالکل آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیے مل کر یہ گواہی دیں کہ یا اللہ ہم بالغیب ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو نے اپنی جتنی قدرتیں اور صفات اور مطلب جو کچھ تو نے قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے، ہم اس کو عین حق سمجھتے ہیں۔ اور وہ اللہ جس پر ہم ایمان کا اظہار کر رہے ہیں،
وہ اللہ اور یہ شرک اور یہ مورتیاں اور یہ جو انسان نے بنایا کمال ہے، مطلب ان کا کوئی مقابلہ. تو یہ بڑا مطلب زوردار ایک جملہ تھا، جس جملے نے اللہ کو نہ ماننے والوں کو اور سارے مشرکین کو، میرا اپنا خیال ہے کہ ہلا کے رکھ دیا ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے قرآن میں یہ باتیں کرتا ہے. اس کو آپ سنیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اب یہ جو اس رکوع کی جو آیتیں ہیں نا، ایک ایک آیت پر آپ ساری زندگی غور کرتے رہیں نا تو اس کی آپ گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. اللہ فرماتا ہے بھلا وہ کون ہے؟ سوچو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. بھائی یہ آسمان اور زمین، ان کو سمجھنا یہ کیا ہے. وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. اب پانی جس کو ہم 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں، آپ سوچیں تو یہ کیا چیز ہے. اور اس پانی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر زندہ چیز کو اس سے پیدا کیا ہے اور ہر زندہ چیز کی زندگی اس کے ساتھ مشروط کی ہے. بھائی یہ آسمانوں اور زمین یہ کسی سائنس کی پیداوار ہیں جو انسان کے پاس سائنس ہے؟ یا یہ پانی کسی سائنس کی پیداوار ہے، کسی فیکٹری کی پیداوار ہے، کسی لیبارٹری کی پیداوار ہے؟ اور پھر یہ پانی جو کچھ کرتا ہے، مطلب یہ کیا چیز ہے یہ پانی؟ مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ انسانی عقل کے مطابق تھوڑا سا مطلب اس کو سمجھانے کے لیے کہ ورنہ اس کائنات کی چیزوں کے جو میریکلز ہیں اس کی طرف تو ظاہر ہے انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے سادہ باتیں اللہ کر رہا ہے. پھر اس پانی کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کا اگانا کوئی تمہارے بس میں تھا. مطلب یہ درخت اور یہ پودے یہ خود ایک بہت بڑا پتنی کی یہ کیا چیز ہے. اور پھر ان کے اندر مطلب باٹنی کا جو علم ہے، اس نے جو ریسرچ کی ہے، مطلب ہے کہ بندہ حیران اور ششدر ہوتا چلا جاتا ہے جب ان پودوں کا انالیسس کرتا ہے. اور ان میں زندگی اور ان میں زوج اور ان میں تناسل اور ان میں تنوع، مطلب کوئی وسعتیں ہیں. اب مطلب اللہ نے کہا کہ آسمانوں کی تخلیق کو دیکھو، زمین کی تخلیق کو دیکھو، پانی کو دیکھو، اور پانی کے ذریعے بس اتنی پانی کی بات دیکھ لو کہ اس کے ذریعے یہ جو پودے اور درخت اگائے ہیں ان کو دیکھو. ان کا خالق اللہ ہے. اور پھر سوچو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس الہ کے ساتھ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟
کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ اور اگر تم اس آیت کے اندر جن چیزوں کی طرف، جن مخلوقات کی طرف، تخلیقات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے، اگر ان کو تم تھوڑا سمجھ کر، مطلب ان کو تم نہیں سمجھتے اور اس نتیجے پر نہیں پہنچتے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، بلکہ یہ لوگ خواہ راہ راست سے اٹ کر چلے جا رہے۔ اب یہاں کس راہ راست کی طرف نشاندہی گئی ہے کہ اس توحید سے ہٹ کر اور توحید کے تقاضے بندگی رب سے ہٹ کر، مطلب یہ لوگ جو ہیں خواہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پھر اب دوسری آیت سنیں، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، رہنے کی جگہ بنایا؟ آپ کو پتہ ہے زمین میں کتنی مخلوقات رہتی ہیں، اور کتنی مخلوقات کی یہ زمین گود بھی ہے، گھر بھی ہے، اور یہ زمین ان کے لیے رزق بھی فراہم کرتی ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے یہ ایک جرثومہ یہ کورونا کا کوئی بالکل کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے مخلوقات کا، اور وہ ساری اس زمین پر رہتی ہیں، بستی ہیں، اور سب کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ اس کی پہنچ میں، اس مخلوق کی پہنچ میں اس کا رزق کا انتظام کرتا ہے۔ تو مطلب کیا اس کی تشریح کی جائے؟ تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ آج سے 1400 سال پہلے کے انسان کو تشریح کی ضرورت تھی، اور نہ آج کے انسان کو تشریح کی ضرورت ہے۔ وہ اس ظاہر کے پیچھے کچھ اسے نظر نہیں آتا۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے عائل کر دیے؟ وہ بھائی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں، نادانی کر رہے ہیں، بے سمجھی کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جو مطلب ایک ایک چیز، اب اس کی کیا تشریح کی جائے اور کیا اس کی وضاحت کی جائے؟ یہ جو لفظ ہیں، مطلب دریا رواں کیے، پہاڑوں کی میخیں بنا دیا، پہاڑ اس زمین کے اندر میخیں ہیں۔ جس طرح کسی چیز کو مطلب میخ سے اسے مضبوط کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مطلب مضبوط کیا ہے تاکہ وہ ہچکولا نہ کھائے۔ تو پتہ نہیں یہ کیا سلسلہ ہے، سائنس کچھ کہتی ہوگی۔ اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے عائل کر دیے۔ اب پانی کے ذخیرے، اب دیکھیں یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم زمین پر ہم نے گھر بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے ٹاور ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری زمین پانی کے اوپر ہے، اس کے نیچے پانی پانی۔ مطلب پانی صرف سمندر میں نہیں ہے، پانی صرف بادلوں میں نہیں ہے، اس زمین کے نیچے کتنا پانی۔
اور پھر اس زمین کے نیچے جو پانی ہے اس کے اندر بھی اسی طرح لہریں چل رہی ہیں جس طرح سمندر کے اندر لہریں چل رہی ہیں. اور سمندر کے اندر لہریں جو ہیں وہ اس طرح چلتی ہیں کہ مثلا سمندر کی ایک لہر اس طرح جا رہی ہے، اس کے ساتھ دوسری جا رہی ہے. اس لہر کا پانی کڑوا ہے، اس کا میٹھا ہے، وہ آپس میں ملتے بھی نہیں. اس لہر کا پانی جو ہے وہ ایک رفتار سے چل رہا ہے، اس کے ساتھ دوسری لہر ہے، اس کا مطلب اور رفتار سے چل رہا ہے. اور پھر سمندر میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ سمندر ہے اور اس کا پانی کھاری ہے، ادھر سے مطلب لو پانی کھاری ہے، ادھر سے لو کھاری ہے، ادھر سے لو کھاری ہے. اسی کھاری پانی میں سے ایک جگہ پانی ابل رہا ہے، جس طرح انڈیا ابلتی ہے. اسی سمندر میں سے کھاری پانی میں سے ایک جگہ مطلب اس طرح پانی ابل رہا ہے جس طرح انڈیا ابلتی ہے. وہ اس کھاری سمندر میں میٹھے پانی کا چشمہ ہے، میٹھا پانی ابل رہا ہے. تو یہ کس نے یہ مطلب سلسلہ کیا؟ اور پھر اس نے مطلب اب وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان دو ذخیروں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. دو نہیں، پتہ نہیں کتنے ذخیرے ہیں، کتنی قسمیں ہیں پانی کی، اور وہ آپس میں نہیں ملتی، حالانکہ وہ پانی ہے. الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے اور ضائع کر رہے اور مطلب شیطان کے اغوا میں آ کر بالکل انتہائی سطحیت پر اتر کر اللہ کی ناشکری کر رہے ہو اور اللہ کے بھولے ہوئے ہو اور اللہ سے غافل ہو. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک ایک آیت مطلب کمال غور کرنے کی آیت ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اب یہ جو بے قراری ہے اور بے قراری میں اللہ سے دعا ہے، اس کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ واقعی بے قرار ہو جاتا ہے نا، سارے سہارے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ اگر کافر بھی ہے نا، اور وہ مایوس ہونے کے بجائے اس بے قراری کی اور اضطراب کی کیفیت میں خالص ایک اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ آگے بڑھ کر اس کا اضطراب دور کر دیتا ہے، اس کا اضطراب دور کر دیتا ہے. اور بے قرار کی دعا اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے. اور اس میں مطلب اس کے ظہور میں شاید کوئی ٹائم لگتا ہوگا، بعض اوقات ٹائم بھی نہیں لگتا، لیکن بے قرار جو ہے جس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ خالص ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن لیتا ہے. وہ ایک واقعہ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ بھئی ایک بندہ دمشق میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک خچر تھا، اور وہ خچر اس نے مطلب مزدوری کے لیے پالا ہوا تھا. جو بندہ اسے کہتا تھا کہ مجھے فلاں جگہ لے جاؤ، تو وہ اس خچر پر اسے بٹھا لیتا تھا اور اسے وہاں چھوڑاتا تھا اور اس سے کوئی پیسے لے لیتا تھا. صبح مطلب رات کو ایک بندہ جو ہے اسے ملا اور کہنے لگا کہ میں نے صبح فلاں جگہ جانا ہے جلدی، تو آپ مجھے وہاں لے جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا. صبح سویرے مطلب منہ اندھیرے
وہ شخص جو ہے وہ خچر والے کے پیچھے بیٹھ گیا خچر پر وہ، اور وہ دونوں چل دیے۔ ایک جگہ وہ پہنچے تو وہاں مطلب ایک چوک نما جگہ تھی، تو خچر والا جانتا تھا کہ جس گاؤں کا اس نے نام لیا ہے اس کو راستہ یہ جاتا ہے، تو اس نے اس طرف خچر موڑی، تو وہ پیچھے جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا نہیں نہیں ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ادھر تو یہ کہاں راستہ جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ شارٹ کٹ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ادھر چلیں۔ وہ خچر والے نے ادھر خچر موڑ لیا۔ تھوڑی دور جب وہ مطلب خچر گیا تو خچر ایک جنگل میں داخل ہو گیا، مطلب آگے جنگل آ گیا، اور جنگل میں جب وہ داخل ہوئے تو وہ تو خچر والا کیا دیکھتا ہے کہ ادھر لاش پڑی ہے، ادھر لاش پڑی ہے، ادھر لاش پڑی ہے، کپڑے لوگوں کا سامان بکھرا پڑا ہے، تو لوگوں کی لاشیں پڑی۔ وہ پیچھے جو اس کا مسافر تھا اسے کہتا ہے کہ یہاں روک لو، یہ جو کچھ تم لاشیں دیکھ رہے ہو نا یہ میرا کام ہے، میں یہی کرتا ہوں، تو اب تم وہاں آگے ہو جہاں تم نے مرنا ہے، تو تجھے میں نے قتل کرنا ہے، جس طرح یہ سارے بندے میں نے قتل کیے ہوئے۔ وہ خچر والا ظاہر ہے جب یہ سنتا ہے تو اس کی کوئی حالت نہیں رہتی، اور کوئی مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، اس کو کیا کہوں۔ وہ اسے کہتا ہے یار یہ خچر لے لے، میرے پاس جو کوئی پیسہ ہے وہ لے لے، جو کچھ ہے لے لے، میری جان بخشی کر۔ اس نے کہا کمال ہے، تیری خچر اور تیری جیب میں جو پیسے ہیں وہ تو میرے ہو گئے، مطلب وہ تو میرے ہی ہیں، تو یہ جو کام میرا ہے لوگوں کو قتل کرنا، یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو مطلب اس کی کوئی حالت نہ رہی، تو اس نے پھر اس سے کہا کہ بھائی پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ تو اس نے ہنس کر کہا کہ یہ 2 رکعت نماز جو تو کہہ رہا ہے یہ تجھے بچا لے گی؟ تو وہ اس نے کہا پڑھ لو۔ تو وہ مسافر کہتا ہے، وہ خچر کا مالک کہتا ہے کہ میں نے نماز اللہ اکبر کر کے مجھے سورہ فاتحہ بھی بھول گئی، مجھے عرشہ بھول گئی، میں نے کیا پڑھنا تھا؟ یہ آیت میری زبان پر چڑھ گئی، یہ جو آیت اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کہ کون ہے، مطلب وہ کہتا ہے یہ دعا مطلب میری زبان پر چڑھ گئی تو میں اسی کو پڑھ رہا ہوں، اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں، یک دم ایک گھوڑے پر پتہ نہیں بجلی اور برق کی طرح کوئی بندہ آتا ہے، اور وہ جو میرا مسافر تھا جس کو میں کرائے پر اپنے خچر پر لے کے آیا تھا، وہ میرا قاتل تھا، مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، یک دم کوئی برق رفتار گھوڑا آتا ہے اور سیدھا اس کو اس کے سینے میں نیزہ مارتا ہے اور اس کو قتل کر کے بھاگ جاتا ہے، اور میں بچ جاتا ہوں، اس لیے کہ وہ شخص مضطرب تھا، اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، کون ہے؟ اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا، مطلب میں اس پورے اگلی آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہیں کہ کون تمہیں خلیفہ بناتا ہے، خلیفہ کا ایک مطلب تو وہ ہے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، بااختیار بنایا ہے اور اپنا نائب بنایا ہے۔ خلیفہ کا دوسرا مطلب یہ ہے
کہ کون تم انسانوں کو، کچھ انسانوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے اور ان کے بعد تمہیں لے آتا ہے. یہ مطلب ہم انسان ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں نا. ہمارے دادا کدھر گئے، ہمارے نانا کدھر گئے، مطلب پہلے انسان کدھر گئے، ان کے خلیفہ ہم ہیں. ہمارے خلیفہ جو ہیں وہ یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، جو کرالنگ کر رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، جو رو رہے ہیں. ہم نے ختم ہو جانا ہے، ان نے آ جانا. تو مطلب کون ہے جو تمہیں پہلو کا جانشین بناتا ہے؟ الہم اللہ، کیا اس اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں جو سوچتے ہیں. اس کے بعد میں اگلی آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہوں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. کون ہے جو خشکی اور تری میں تمہیں راستے دکھاتا ہے، اور کون ہے جو اس ہوا کو چلاتا ہے اور بادلوں کی خوشخبری دینے والا اس کو بنا دیتا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اِلٰہٌ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کس نے ہر شے کا پہلا مادہ تخلیق بنایا ہے اور پھر اس کے بعد اس تخلیق کے سلسلے کو جاری کر دیا؟ یہ جو زندگی کا پہلا مادہ ہے، سائنس نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے اور اس مادے کو سمجھنے اور اس طرح کی کوئی چیز بنانے میں بالکل ناکام ہو گئی. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. بھائی یہ جو تم نے الہ بنا رکھے ہیں، ان کی حیثیت کوئی بنتی ہے؟ کوئی ان کے حق میں برہان، کوئی دلیل؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. تم بڑے جاننے والے، بڑے عالم بنے پھرتے ہو، بڑی سائنس ہے تمہارے پاس. اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح وہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا نا، ان کی ملاقات ہو گئی وہ دریا کے کنارے، تو اس دریا میں ایک ٹہنی سی تھی اور اس ٹہنی پر چڑیا بیٹھی ہوئی تھی. تو چڑیا نے چونچ میں پانی لیا، تو اس خضر علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہو چڑیا نے کیا کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چڑیا نے پانی چونچ میں لیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے علم سیکھنے آئے ہو اور تم خود جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہو، اور تم نے ہی مجلس میں کہا ہے نا کہ میں اس دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اسی لیے اللہ نے میرے پاس تمہیں بھیج دیا ہے کہ اور بھی علم رکھنے والے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہے کہ چڑیا نے کیا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چڑیا نے پانی لیا ہے اور منہ میں ڈالا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا چڑیا نے چونچ میں جو پانی لیا ہے اس پانی کے برابر میرا، تیرا اور سارے انسانوں کا علم ہے، اور یہ سارا سمندر جو ہے یہ علم کا ہے اور یہ اللہ کے پاس. مطلب انسانوں کا علم کیا ہے؟ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. جو علم چھپا ہوا ہے وہ اللہ. مخلوق کے پاس فرشتے ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، سائنسدان ہوں، انسان مخلوق کے پاس جو علم ہے وہ انتہائی محدود ہے، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد اللہ ایک اشارہ آخرت کی طرف کر دیتا ہے
کہ یہ جو توحید سے مطلب یہ ناشنا جو لوگ ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ آخرت کی جواب دہی کو تسلیم نہیں کرتے، ورنہ یہ اس توحید کے ساتھ اس طرح نہ کرتے جس طرح کر رہے ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا مون، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، وہ بھی ایک غیب ہے اور اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ آخرت ہے، تو آخرت کا علم تو ان لوگوں نے گم کر دیا ہے، گم کر بیٹھے ہیں اس کو، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں اور اس سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس توحید کو سمجھیں، اس آخرت کو سمجھیں، اپنی زندگی کا وہ مقصد بنائیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا رب۔